بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ الى آخر الآیہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظنوا بالمؤمنین خیرا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرا محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت پڑھی ہے، تو اس آیت کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے آج کچھ بیان کرنا ہے، 5-10 منٹ جتنا بھی اللہ توفیق دے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے دور کرنے کی اور ایک دوسرے سے دور ہونے کی بڑی بیماری کا رواج عام ہو چکا ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان کہتا کچھ ہے اور اس کو تروڑ مروڑ کر دوسرے کے سامنے کچھ اور پیش کیا جاتا ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بہت سی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ کسی بندے نے کوئی بات نہیں کہی ہوتی اور اس کی طرف اس کو منسوب کر کے ایک دوسرے کے اندر لڑائی جھگڑا پیدا کرنے کی خاطر بیان کر دی جاتی ہے۔ تو غور فرما لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے سلسلے میں کہ اگر کوئی انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، اس گناہ کے کام کو دوسرے انسان سے اگر بیان کرتا ہے کہ بھائی فلاں انسان کے اندر یہ گناہ ہے، فلاں انسان شراب پیتا ہے، فلاں انسان یہ کام کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان بعض الظن اسم، کہ یہ تم کو بہت سخت گناہ کی طرف ایک دن لے کر کے جائے گا، اور اس کا وبال تمہارے اوپر ایسا پڑے گا کہ تم اس گناہ کی دلدل سے نہیں نکل سکتے۔ یہ تو ہوئی بات اس کی کہ کسی انسان کے اندر وہ برائی ہے، اس کے باوجود دوسرا انسان اس کی برائی دوسرے انسان سے بیان کر رہا ہے، اور اگر کسی انسان کے اندر کوئی برائی ہے ہی نہیں اور پھر اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے کوئی کہتا ہے، یعنی کوئی انسان نہ تو شراب پیتا ہے بیچارہ، نہ کوئی زنا کرتا ہے، نہ چوری کرتا ہے، نہ بیڑی پیتا ہے، کوئی غلط کام نہیں کرتا، پھر بھی لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی فلاں نے یہ کام کر لیا، فلاں نے شراب پی لی، فلاں نے یہ کام کر لیا، فلاں تو یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے۔ تو غور کر لیجئے کہ اسے گمان نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں، بلکہ اس کا نام بہتان ہے، اور اس کا جو گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ رکھا ہے۔ پھر آگے اللہ نے اسی آیت میں فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو۔ ہمارے اندر کیا برائی ہے، ہم ایک دوسرے کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ دیکھیں اس کے اندر کون سی کمی ہے، اس کی کمی کو پکڑو، اس کی برائی کو پکڑو، بس اس کی کوئی برائی ہمارے ہاتھ آ جائے اور پھر اس کو ہم ایسا نچائیں گے اور ایسا ذلیل و خوار کریں گے کہ الامان والحفیظ۔ مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ غالباً خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا تمہارے نزدیک اس کعبۃ اللہ کی، اس کعبے کی، اس اللہ کے گھر کی، اس بیت اللہ کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، کوئی غلط نظروں سے دیکھے گا اس کی آنکھوں کو پھوڑ دوں گا، اگر کوئی غلط نیت سے اس کی طرف اشارہ کرے گا تو اس کے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا، اور اگر کوئی غلط کسی بھی ارادے سے اس کی طرف کچھ بھی کرے گا تو میں اس کے ساتھ اچھا نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ عمر سن لو،
اس کعبے سے بھی زیادہ حیثیت ایک مسلمان کی عزت کی ہے۔ جس آدمی نے کسی مسلمان کو بدنام کیا، جس آدمی نے کسی مسلمان کی عزت کو تار تار کیا، جس آدمی نے کسی مسلمان کو بے عزت کیا، تو گویا کہ اس نے کعبے سے زیادہ ڈھانے سے بھی زیادہ گناہ کا کام کیا۔ تو ہمیں اور ہمارے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی کمیوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کسی کی کوئی کمی ہمارے ہاتھ لگ جائے، اور پھر پوری دنیا کے اندر اگر ہمارا بس چلے تو اس کو اعلان کے ذریعے سے، مائک کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر عام کیا جائے، بلکہ ایک دوسرے سے روک کر کے پوچھا جاتا ہے کہ ارے تجھے فلاں چیز کے بارے میں نہیں پتہ چلا، کیا ہوا؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں ان چیزوں سے منع فرماتا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ ایک دوسرے کے گناہ کے بارے میں تم ذرہ برابر بھی ٹوہ میں نہ لگو، کسی کے گناہ کے سلسلے میں تم چکر میں نہ پڑو، تم اپنے اعمال کی طرف توجہ دو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اگر تم اچھے کام کر رہے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر تم کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے تو کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کسے کہتے ہیں کہ اس کی بات یہاں سے سنی اور وہاں پر جا کر کے لگا دی۔ اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے دو آدمیوں کے درمیان انتشار ہو سکتا ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، تو ایسی بات کو کسی دوسرے کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ آج میں آپ حضرات کو یہ بھی بتلاتا چلوں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر کچھ جگہ ایسی ہیں کہ ان کے اندر جھوٹ بولنے کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے کی گنجائش دو جگہوں پر شریعت نے بتلائی ہے۔ ایک تو یہ کہ دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہے تو ان کے جھگڑے کو دفع کرنے کے لیے آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ارے بھائی تم تو ان کے بارے میں یہ گمان کرتے ہو کہ وہ تمہارے بارے میں اچھا نہیں سوچتا، لیکن وہ تو یہ کہہ رہا تھا تیرے بارے میں کہ تو بہت اچھا آدمی ہے، اس کے اندر یہ خصوصیات ہیں، یہ تعریفیں کر رہا تھا تمہاری۔ تو کوئی انسان اگر دو انسانوں کے درمیان دوستی کرانے کے لیے یہ اس طرح کا جھوٹ بولے تو شریعت اسلامیہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور ایک دوسرا جھوٹ، میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہے، میاں اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے میاں کو خوش کرنے کے لیے یا آپس کی رنجش کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے سے اگر جھوٹ بول دیں تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے دوستی کرانا، ایک دوسرے میں آپس میں اتحاد پیدا کرنا تو دور کی بات، ہم ایک دوسرے کے اندر انتشار پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر لڑائیاں، جنگ و جدل اور جھگڑے فساد تو کراتے ہیں، دوستی تو کراتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اور غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ نے آگے قرآن میں فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تو گویا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ ایک تو اپنے بھائی کا گوشت کھانا، کون آدمی پسند کرے گا اپنے بھائی کے گوشت کو کھانے کو، اور اوپر سے مردہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو بڑے سے بڑا دشمن بھی اپنے کندھے پر اٹھا کر کے قبرستان تک لے جاتا ہے۔ تو کوئی انسان مردے کے ساتھ کیا یہ سلوک کرے گا کہ اس کے گوشت کو کھائے اور پھر اپنے مردار بھائی کے گوشت کو؟ تو غیبت کرنے والے کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جو آدمی ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپس میں ہمیں اتحاد پیدا کرنا چاہیے، انتشار سے بچنا چاہیے۔ جو آدمی لڑائیاں پیدا کرتا ہے، انتشار پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کے اندر لڑائیاں کراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا اچھا حشر نہیں ہوگا۔ اور دنیا شاہد ہے، تاریخ جانتی ہے کہ جن لوگوں نے بھی ایسا رول ادا کیا ہے، کہ جن لوگوں نے لڑائیاں کرائی ہیں، انتشار پیدا کیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی مزے چکھائے ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کو مزے چکھائیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو
اچھائی پیدا کرنی چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، غلط باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔